بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح طلوع ہوئی تو برجیس سلطان ایوبی کی فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کماندار سے اپنا تعارف کرایا اور سلطان ایوبی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہوگا۔ کماندار اسے اپنے دستوں کے کماندار کے پاس لے گیا، جس نے اسے بتا دیا کہ سلطان ایوبی کہاں ہو سکتا ہے۔ برجیس اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ اس نے صرف لڑکیوں کو صلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا، بلکہ کرک میں آتش زنی جیسی تحریبی کارروائی کر کے صلیبی فوج کے غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف طاری کرایا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ کرک کی صبح بڑی بھیانک تھی۔ شعلوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ صلیبی فوج کی رسد اور جانوروں کا تمام تر خشک چارہ جل گیا تھا۔ خیموں کے علاوہ بے شمار جنگی سامان نظر آتش ہو گیا تھا۔ کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے۔ تمام گھوڑے اور اونٹ رات بھر دوڑ دوڑ کر تھک گئے تھے۔ اب سارے شہر میں آوارہ پھر رہے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں جو بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کی زد میں آ کر کچلے گئے تھے۔ فوجی اور قیدی ابھی تک کنووں سے پانی لا لا کر آگ پر پھینک رہے تھے۔ صلیبی حکام ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے، لیکن وہاں ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر ہر طرف دیکھا۔ باہر صلیبیوں کی اپنی فوج قلعے کے ارد گرد موجود تھی۔ اسلامی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگی۔ اس سنتری کی لاش ملی جسے لڑکیوں نے خنجروں سے ہلاک کیا تھا، لیکن گھوڑوں اور اونٹوں نے اسے ایسی بری طرح روندا ہوا تھا کہ خنجروں کے زخم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اسے تھوڑی دور 4 زنانہ لاشیں ملی یہ اس میدان میں پڑی ہوئی تھیں جہاں گھوڑے اور اونٹ باندھے جاتے تھے۔ یہ تفتیش کرنے والا حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں، بلکہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ہرمن تھا۔ اس میدان میں لاشیں تو اور بھی پڑی تھیں، لیکن اسے 4 عورتوں کی لاشیں ملی۔ ان کے چہرے گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر مسح ہو گئے تھے۔ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ یہ لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھیں۔ ان کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے۔ حق و خون میں ان کا اصل رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ زنانہ کپڑے ہیں۔ لاشیں دیکھ کر بھی یہ ثبوت ملتا تھا کہ یہ عورتوں کی ہیں۔ سب کے جسموں سے کھال اکھڑی ہوئی تھی اور کئی جگہوں سے گوشت باہر آیا ہوا تھا۔ کئی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھی اور ٹوٹی ہوئی بھی تھیں۔ ہر لاش کے گلے میں زنجیر اور زنجیر کے ساتھ ایک چھوٹی سلیب بندھی ہوئی تھی۔ یہ سلیبیں اس امر کا ثبوت تھا کہ عورتیں عیسائی تھیں۔ ہرمن اور فوجی افسر حیران تھے کہ عورتوں کی لاشیں یہاں کیوں پڑی ہیں۔ یہ فوجی علاقہ تھا اور اس طرف کسی شہری کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی یہ عام گزرگاہ تھی۔ یہ تو جانوروں اور رسد وغیرہ کی جگہ تھی۔ وہاں چند اور لاشیں بھی پڑی تھیں، وہ فوجیوں کی تھیں۔ عورتیں رات کے وقت ادھر کیوں آئیں؟ اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ صرف قیاس آرائی کی جا سکتی تھی، جو کی گئی۔ کہا گیا کہ فوجی پیشہ ور عورتوں کو ادھر لے آئے ہوں گے، مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آگ کس طرح لگی۔ شہر کے مسلمانوں پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن مجرموں کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ حکم دے دیا گیا کہ خفیہ پولیس اور فوج کے سراغ رساں شہر میں مشتبہ مسلمانوں کی چھان بین کریں اور جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے قید میں ڈال کر تحقیقات کریں۔ النور اور ان تینوں لڑکیوں کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ لڑکیاں واپس نہیں آئی تھیں۔ ڈر یہ تھا کہ پکڑی نہ گئی ہوں۔ انہوں نے اپنا فرض مکمل کامیابی سے ادا کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک لاپتہ تھی۔ عثمان سارم اور اس کے دوست ان تماشائیوں کے ہجوم میں جا کھڑے ہوئے جو آتش زدہ جگہ کھڑے تھے۔ وہاں انہیں پتہ چلا کہ 4 عورتوں کی لاشیں ملی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ 4 عورتوں کی لاشیں فلاں جگہ رکھ دی گئی ہیں۔ تمام شہری انہیں دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کریں۔ تماشائیوں کا ہجوم ادھر چلا گیا۔ عثمان سارم اور اس کے دوستوں نے اکٹھی رکھی ہوئی 4 لاشوں کو دیکھا۔ ان کی سلیبیں ان کے سینوں پر رکھ دی گئی تھیں۔ کوئی بھی کسی لاش کو نہ پہچان سکا۔ پہچاننے کے لیے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ چہروں سے بھی کھال اتری ہوئی تھی۔ بعض کے چہرے اندر کو پچک گئے تھے۔ عثمان سارم کے آنسو نکل آئے۔ وہ تماشائیوں میں سے نکل گیا۔ اس کے دوست بھی اس سے جا ملے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ یہ لاشیں کن کی ہیں۔ ان میں ایک عثمان سارم کی بہن النور کی لاش تھی۔ باقی 3 لاشیں اس کی سہیلیوں کی تھیں۔ چاروں رات کو اپنا فرض ادا کر کے شہید ہو گئی تھیں۔ ان کی شہادت کا عینی شاہد کوئی بھی نہیں تھا۔ لاشوں کی حالت جو کہانی بیان کرتی تھی وہ کچھ اس طرح ہو سکتی تھی کہ ان لڑکیوں نے سنتری کو ہلاک کر کے آگ لگائی، بعد میں گھوڑوں کے رسے کاٹے اور انہی گھوڑوں کی بھگدڑ کی زد میں آ گئی۔ معلوم نہیں کتنے 100 گھوڑے اور اونٹ لاشوں کو رونتے رہے۔ 2 لڑکیوں کی عصمت بچانے کے لیے 4 لڑکیاں قربان ہو گئیں۔ برجیس نے اپنے ہاتھوں ان لڑکیوں کے گلوں میں سلیبیں لٹکائی تھیں تاکہ بوقت ضرورت وہ سلیبیں دکھا کر ظاہر کر سکیں کہ وہ عیسائی ہیں۔ ان لڑکیوں کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ انہیں صلیبیوں نے عیسائی سمجھ کر اپنے قبرستان میں کہیں دفن کر دیا۔ ان کے لواحقین نے ماتم نہیں کیا۔
اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی، گھروں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ چاروں لڑکیوں کے باپو نے ایک ہی جیسے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر وہ 4 بیٹے قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر ان سے جو قربانی لی جانے لگی وہ بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ صلیبی فوج نے تمام مسلمان گھروں کی خانہ تلاشی شروع کر دی۔ خطرہ تھا کہ جو ہتھیار انہوں نے گھروں میں چھپا رکھے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ سب نے ہتھیار اندرونی کمروں کے فرش کھود کر دبا دیے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جو 4 لڑکیاں شہید ہو گئی تھیں ان کے متعلق جواب دینا مشکل تھا کہ کہاں چلی گئی ہیں۔ آگ کی رات کے دوسرے ہی دن امام کو جب لڑکیوں کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو اس نے پہلی بات یہ کہی، تمہارے غیر مسلم پڑوسی اور مسلمان مخبر ضرور پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، تو کیا جواب دو گے؟ امام دانش مند اور دور اندیش انسان تھا۔ اس نے گہری سوچ کے بعد کہا، چاروں لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ ہیں۔ وہ آ گئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائیں۔ وہ سب کو صلیبیوں کی انتظامیہ کے دفتر میں لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاقات کی اجازت لے کر بڑے غصے اور جذباتی لہجے میں کہا، میں ان لوگوں کا امام ہوں، یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ رات آگ لگی تو یہ سب آگ بجھانے کے لیے اٹھ دوڑے۔ یہ رات بھر کنویں سے پانی نکالتے رہے، شہر میں بھگدڑ مچ گئی، کسی کا ہوش نہ رہا۔ یہ لوگ صبح کے وقت گھروں کو گئے تو انہیں پتہ چلا کہ آپ کی فوج کے کچھ آدمی ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کی کنواری لڑکیاں اٹھا کر لے گئے۔ ہماری 4 لڑکیاں لاپتہ ہیں۔ ہماری فوج پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو، صلیبی حاکم نے روب سے کہا۔ جناب، میں مذہبی پیشوا ہوں، امام نے کہا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دھتکار سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا سے آپ کوئی اچھا برا عمل نہیں چھپا سکتے۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، خدا تو نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی فوج کو نقصان سے بچانے کے لیے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی۔ آپ انہیں یہ صلاح دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی لڑکیوں کو آپ کے فوجی اٹھا لے گئے ہیں۔ کچھ دیر بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے گا۔ امام اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر جب وہ واپسی کے لیے چلے تو امام نے سب سے کہا کہ اب یہی مشہور کر دو کہ رات ان کی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں۔ چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں نے یقین کر لیا۔ رات شہر کی حالت ایسی ہی تھی کہ لوٹ مار اور اغوا آسانی سے کی جا سکتی تھی۔ برجیس سلطان ایوبی کے خیمے میں بیٹھا تھا۔ آفاق کی مرہم پٹی سلطان ایوبی کا جراح کر چکا تھا۔ آفاق کی دونوں بہنیں بھی خیمے میں بیٹھی تھیں۔ برجیس رات کا کارنامہ سنا چکا تھا۔ سلطان ایوبی بار بار لڑکیوں کو دیکھتا تھا، ہر بار اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ برجیس نے کہا کہ وہ کرک کو ایسی افراتفری اور بھگدڑ میں چھوڑ آیا ہے کہ فوری طور پر حملہ کیا جائے تو حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہر میں فوجوں کے لیے رسد نہیں رہی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں رہا، جانور ڈرے ہوئے ہیں، شہر پر خوف طاری ہے، فوج بھی ڈری ہوئی ہے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے نائبین اور مشیروں کو بلایا۔ اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ ان لڑکیوں اور ان کے بھائی کو قاہرہ روانہ کر دیا جائے اور ان کی رہائش اور وظیفے کا انتظام کیا جائے۔ آپ میری بہنوں کو اپنی عافیت میں لے لیں۔ آفاق نے کہا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں۔ مجھے اپنی ماں اور باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ اگر آپ مجھے کرک میں داخل کر سکیں تو میں اندر تباہی مچا دوں گا۔ جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی، سلطان ایوبی نے کہا، بڑی لمبی تربیت کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنی ماں اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کو بےتاب ہو۔ مجھے ان تمام باپوں اور تمام بیٹیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جو صلیبی درندوں کا شکار ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو۔ آفاق کی جذباتی حالت ایسی تھی کہ سلطان ایوبی اسے زبردستی قاہرہ بھیجنے سے گریز کرنے لگا۔ اسے کہا کہ پہلے اپنا علاج کرائے، صحت یاب ہو جائے، پھر اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اتنے میں نائب سالار اور اعلیٰ کماندار آ گئے، ان میں زاہدان بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے آفاق اور اس کی بہنوں کو باہر بھیج دیا۔ اس نے اجلاس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کیا کرک کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ اس نے سب کو کرک کی اس وقت کی کیفیت بتائی۔ اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی۔ زاہدان نے اپنے جاسوسوں اور رپورٹوں کی روشنی میں کہا کہ صلیبی فوج صرف کرک میں نہیں باہر بھی ہے اور اس کا ایک حصہ ایسی پوزیشن میں ہے جو ہماری فوج کا محاصرہ باہر سے توڑ دے گا۔ انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ رسد کی آمد و رفت کی حفاظت کے لیے ان کی پوری فوج موجود ہے۔ اگر ان کے پاس وقتی طور پر رسد کی کمی آ گئی ہے تو یہ سمجھ کر حملہ کرنا کہ ہمارا محاصرہ کامیاب ہوگا محض خوش فہمی ہے۔ ان کے پاس صرف وہی رسد اور سامان نہیں تھا جو جل گیا ہے۔ ان کی ہر ایک فوج کے ساتھ اپنی اپنی رسد اور سامان موجود ہے اور ان کی نفری ہم سے 5-6 گنا ہے۔ اجلاس کے دوسرے شرکاء نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ ان کی اکثریت فوری حملے کے حق میں تھی اور بعض نے انتظار کی تجویز پیش کی۔
तजावीज़ और मशवरे जैसे कैसे भी थे, सुल्तान अयूबी ने सुने। उसे यह देखकर इत्मीनान हुआ कि कमांडरों का जज्बा शदीद था। उनमें बेशतर ने कहा कि हमला जल्दी करें या देर से, ये पेश नज़र रखें कि एक बार हमला करके ये ना सुनना पड़े कि मुहासरा उठा लो, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। सुल्तान अयूबी खामोशी से सुनता रहा। उसने आखिर में फ़ौज के जज्बे और दीगर कवायफ के मुतल्लिक पूछा। उसे तसल्ली बख्श जवाब मिला, मैं जल्दी हमला करना चाहता हूँ। आखिर में सुल्तान अयूबी ने कहा, लेकिन मैं जल्दबाजी का कायल नहीं। मेरे सामने सिर्फ करक का कलाबंद शहर नहीं, बल्कि सलीबियों की वो तमाम फौज है जो उन्होंने बाहर फैला रखी है। जाहिदान ने ठीक कहा है कि करक के अंदर तबाही से हमें खुश फहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ताहम हमला जल्दी होगा। फासला ज़्यादा नहीं, एक ही रात में हमारे दस्ते करक तक पहुंच सकते हैं, मगर उन्हें एक जंग कले से बाहर लड़नी पड़ेगी। पूर से बेशतर हमें करक के मुसलमानों को तैयार करना पड़ेगा। मुझे अंदर की जो ताज़ा इतला मिली हैं वो ये हैं कि वहाँ के मुसलमान दरपर्दा एक जमात की सूरत में मुनज़्ज़म हो चुके हैं। उम्मीद की जा सकती है कि वह मुहासरे की सूरत में शहर में तहरीब कारी करेंगे। उनकी लड़कियां भी मैदान में निकल आई हैं। सिर्फ 4 लड़कियों ने सलीबियों को जो नुकसान पहुंचाया है वह 50-50 नफरी के 4 दस्ते भी नहीं पहुंचा सकते। हम कोशिश करेंगे कि शहर में अपने छापा मार भी दाखिल कर दें। मुदाहलत की माफ़ी चाहता हूँ, बरजीस ने कहा। अगर छापा मार भेजने हैं तो फौरन भेजिए। करक के जो शहरी भाग गए हैं वो यकीनन वापस जाएंगे। उनके पर्दे में छापा मार दाखिल किए जा सकते हैं, उसके बाद मुमकिन नहीं होगा। आतिशजनी के वाक़या के बाद सलीबी मुहतात हो जाएंगे और शहर के तमाम दरवाजे बंद कर देंगे। मुझे इजाज़त दें कि मैं उनके साथ आज ही रवाना हो जाऊं। वो अपने साथ कोई हथियार ना ले जाएं, वहां से हथियार मिल जाएंगे। आखिर फैसला ये हुआ कि आज ही रात छापा मार बरजीस की क़यादत में रवाना कर दिए जाएं। जहां तक घोड़े ले जा सकते हैं वहां तक घोड़ों पर जाएं, आगे पैदल जाएं। घोड़े वापस लाने के लिए कुछ आदमी साथ भेज दिए जाएं। उसी वक्त जाहदान से कहा गया कि वह बरजीस की हिदायत के मुताबिक छापा मारू को शहरी लिबास मुहैया करे और शाम के बाद रवाना कर दे। सुल्तान अयूबी ने अपने फौजी कमांडरों को जंगी नौयत की हिदायत दी और ख़ास तौर पर कहा, यह याद रखना कि जिस फौज से हम हमला करा रहे हैं यह वो फौज नहीं जिसने शोबिक फतह किया था। यह फौज मिस्र से आई है जिसमें दुश्मन ने बेइत्मीनानी फैलाई थी। इस फौज को मुहासरे में लड़ने का तजर्बा नहीं। कमानदारों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुझे शक है कि इस फौज में तहरीबी जहन के सिपाही भी हैं। मैंने जो दस्ते अपने हाथ में रखे हैं वो तुर्क और शामी हैं, और नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कुमक को भी अपने पास महफूजा में रखूंगा। हालात तुम्हारे खिलाफ हो गए तो घबरा कर पीछे ना हटाना, मैं तुम्हारे पीछे मौजूद रहूंगा। और यह भी याद रखो कि करक के मुसलमानों के साथ उम्मीदें वाबस्ता ना किए रखना। उनके लिए जो हदायत भेज रहा हूँ वो ऐसी हरगज़ नहीं होंगी कि ये अपने आप को ऐसे खतरे में डालें कि उनकी मस्तूरात की इज्जत भी महफूज ना रहे। मैं उनसे इतनी ज़्यादा कुर्बानी नहीं मांगूंगा। वो महकूम और मजबूर हैं, जुल्म तशद्दुद का शिकार हैं। हम उनकी आज़ादी और निजात के लिए जा रहे हैं, उनके भरोसे पर नहीं जा रहे। 4-5 दिनों तक करक में यह कैफियत रही कि मुसलमानों के घरों पर छापे पड़ रहे थे। कई मुसलमान महज शक में गिरफ्तार कर लिए गए थे। बेगार कैंप के जिन कैदियों को इस वादे पर आग बुझाने के लिए ले गए थे कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, उन्हें रिहा नहीं किया गया था। सलीबियों ने मुज़ालम का एक नया दौर शुरू कर दिया था। उनका नुकसान मामूली नहीं था। वो जानते थे कि मुसलमानों के सिवा ये दलेराना तहरीब कारी और कोई नहीं कर सकता। गिरफ्तार होने वालों में उस्मान सारम के 2 दोस्त भी थे जो लड़कियों को रिहा कराने के लिए उनके साथ थे। उन्हें दरिंदों की तरह अजियतें दी जा रही थी। सलीबी बर्बरियत की हदों से भी आगे निकल गए थे, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सिर्फ ये 2 कम उम्र लड़के थे जिनके सीनों में सुराग था, लेकिन उनकी जुबानें बंद थीं। उनके जिस्मों में कुछ नहीं था। चक्कर शिकंजे में कस कस कर और झटके दे देकर उनके जोड़ अलग कर दिए गए थे, लेकिन लड़के खामोश थे। आहर हरमन खुद कैदखाने में गया। उसकी तवज्जो भी उन 2 लड़कों पर थी। उसे मुसलमान मुखबरों ने बताया था कि आतिशजनी में इन 2 लड़कों का भी हाथ है। मुहबर 2 मुसलमान थे, दोनों उन लड़कों के पड़ोसी थे। वो मामूली सी हैसियत के आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब घोड़ा गाड़ियों में सवारी करते थे और सलीबियों के दरबारी बन गए थे। वो सलीबी हाकिमों को घरों में भी मदऊ करते थे और अपनी बेटियों के साथ बिठाते और फहर करते थे। उनकी 2-2, 3-3 बीवियां थीं और वह शराब भी पीते थे। उन्होंने 2 लड़कों को आतिशजनी की रात कहीं मशकूक हालत में देखा था और उन्हें गिरफ्तार करा दिया। हरमन ने कैद खाने में उन दोनों नौजवानों की हालत देखी तो उसने महसूस किया कि नज़ा की हालत में पहुंचकर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया तो ये कुछ भी नहीं बताएंगे। उनके जिस्म आदी हो चुके हैं। वह उन्हें अपने साथ ले गया, उन्हें बड़ा अच्छा खाना खिलाया।
پیار شفقت سے پیش آیا، ڈاکٹروں کو بلا کر انہیں دوائی پلائی اور تشدد کے زخموں اور چوٹوں کا علاج کرایا، پھر انہیں سلا دیا۔ وہ فوراً ہی گہری نیند سو گئے۔ ہرمن دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک نوجوان صاف الفاظ میں بڑبڑانے لگا، میں کیا جانوں، میرا جسم کاٹ دو، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، اگر کچھ معلوم ہوگا تو کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تم گردن کے ساتھ سلیب باندھتے ہو، میں نے قرآن کی ایک آیت باندھ رکھی ہے۔ تم نے آگ لگائی ہے، ہرمن نے کہا، تم نے سلیبیوں کی کمر توڑ دی ہے، تم بہادر ہو، مر گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ نوجوان بڑبڑایا، اگر مر گیا تو جب تک جسم میں جان ہے اس جان میں ایمان بھی رہے گا، جان نکل جائے گی ایمان نہیں نکلے گا۔ ہرمن نے اس کے سوئے ہوئے ذہن میں اپنے مطلب کی باتیں ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن نوجوان کے ذہن نے قبول نہ کی۔ اتنے میں دوسرا لڑکا بھی بڑبڑانے لگا۔ ہرمن نے اس کی طرف توجہ دی، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی باتیں ڈالی جو اس نوجوان نے اگل دی۔ ہرمن کے ساتھ اس کے 3-4 سراغ رساں بھی تھے۔ اس نے بہت دیر کوشش کے بعد آہ بھری اور کہا، مزید کوشش بیکار ہے، ان کی زبان سے تم کوئی راز نہیں اگلوا سکو گے، یہ بے گناہ معلوم ہوتے ہیں، مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے عقیدے اور جذبے کے پکے ہیں۔ میں نے انہیں مرغن خانوں میں اتنی زیادہ حشیش کھلائی ہے جتنی گھوڑے کو کھلا دو تو وہ بھی باتیں کرنے لگے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قومی جذبہ جسے یہ لوگ ایمان کہتے ہیں ان کی روحوں میں اترا ہوا ہے، تم ان کی روحوں پر کوئی نشہ طاری نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہی ہے کہ یہ بے گناہ ہوں گے۔ وہ بے گناہ نہیں تھے، وہ آتش زنی اور لڑکیوں کو آزاد کرانے کی مہم میں شریک تھے۔ سلیبی جسے گناہ اور جرم کہہ رہے تھے وہ مسلمان کے لیے عظیم نیکی اور جہاد تھا جو ان لڑکوں نے روح اور ایمان کی قوت سے کیا تھا۔ حشیش نے انہیں بے ہوش کر دیا تھا، ان کی عقل کو سلا دیا تھا، مگر ان کی روحیں بیدار تھیں۔ سلیبی ان کی زبان سے ہلکا سا اشارہ بھی نہ لے سکے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لڑکے بے قصور ہیں، یہ سلیبیوں کی مجبوری تھی۔ ان لڑکوں کی آنکھ کھلی تو باہر ویرانے میں پڑے تھے۔ سلیبیوں نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں دور لے جا کر پھینک دیا تھا۔ وہ اٹھے، ایک دوسرے کو دیکھا اور گھروں کو چل دیے۔ جو عیسائی اور یہودی باشندے آتش زنی کی رات شہر سے نکل گئے تھے وہ یہ دیکھ کر کہ کوئی حملہ نہیں ہوا اور امن و امان ہے تو واپس آنے لگے۔ سلیبیوں کی فوج جو باہر ہیمہ زن تھی اس نے بھی انہیں یقین دلایا کہ کوئی حملہ نہیں ہوا اور وہ چلے جائیں۔ چنانچہ ایک حکم کے تحت شہر کے 2 دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے رکھے گئے جو واپس آ رہے تھے۔ لوگ کنبہ در کنبہ داخل ہو گئے۔ کرک کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ اور غریب سا موچی جو دنیا کے ہنگاموں سے بے خبر راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کیا کرتا تھا، 3 دنوں کی غیر حاضری کے بعد پھر راستے میں آ بیٹھا ہے۔ اس نے رات ہی رات 15 چھاپہ ماروں کو عثمان سارم اور اس کے نوجوان ساتھیوں کی مدد سے مسلمان گھرانوں میں چھپا دیا تھا۔ ان میں اب کوئی کسی دکان میں ملازم تھا، کوئی سلیبیوں کے استبل کا سائس بن گیا تھا، کوئی مذہب کے طالب علم کے روپ میں مسجد میں جھاڑو دیتا تھا۔ انہیں اب یہ دیکھنا تھا کہ سلطان ایوبی کے حملے کی صورت میں وہ اندر کیا کر سکتے ہیں۔ کرنے والا کام صرف یہ تھا کہ کہیں سے قلعے کی دیوار میں اتنا بڑا شکاف پیدا کریں کہ اس میں سے گھوڑے بھی اندر آ سکیں یا قلعے کا کوئی دروازہ کھول سکیں۔ وہ انہی کاموں کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ عثمان سارم نے اپنی نوجوان جماعت میں اضافہ کر لیا تھا۔ لڑکیاں بھی تیار ہو گئی تھیں، مگر رینی الیگزینڈر جو عیسائی لڑکی تھی اور عثمان سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، سائے کی طرح عثمان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسے راستے میں روک لیتی تھی، اس کے گھر چلی جاتی تھی، اور ایک روز اس نے عثمان سارم سے پوچھا، عثمان، النور کہاں ہے؟ تمہاری قوم کے کسی گناہ گار کے پاس۔ عثمان سارم نے جل کر جواب دیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ رحمت کہو عثمان، رینی نے کہا، تم ہمارے خلاف لڑ کر مرنے والوں کو شہید کہا کرتے ہو، النور شہید ہو گئی ہے۔ عثمان سارم چکرا گیا، اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اور ان 2 لڑکیوں کو اٹھانے والوں میں تم بھی تھے، رینی نے کہا، لیکن تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہاری قید اور آزادی کے درمیان میرا وجود حائل ہے، کہو اور کتنی قربانی مانگتے ہو؟ عثمان سارم آخر نوجوان تھا، جسم میں جتنا جوش اور جذبہ تھا اتنی عقل نہیں تھی، وہ دانش مند نہیں تھا۔ رینی کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے جھنجھلا کر پوچھا، رینی تم کیا چاہتی ہو؟ ایک یہ کہ میری محبت قبول کر لو، رینی نے جواب دیا، دوسرا یہ کہ ان زمین دوز حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم اپنی قوم اور اپنی حکومت سے محبت کرتی ہو، عثمان سارم نے کہا، اگر تمہارے دل میں میری محبت اتنی ہی شدید ہے تو میری قوم سے ہمدردی کیوں نہیں کرتی؟ مجھے نہ اپنی قوم سے محبت ہے نہ تمہاری قوم سے، رینی نے کہا۔ میں تمہیں خطرناک کارروائیوں سے صرف اس لیے روک رہی ہوں کہ تم مارے جاؤ گے، حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ میں جذباتی نہیں، حقیقت کی بات کر رہی ہوں۔ سلطان ایوبی کرک فتح نہیں کر سکے گا، اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق بات کر رہی ہوں۔ جنگ محاصرے کی نہیں ہوگی،
باہر کرک سے دور ہوگی۔ ہمارے کمانڈر سلطان ایوبی کی چالیں سمجھ گئے ہیں۔ شعبک کی شکست سے انہوں نے سبق حاصل کر لیا ہے۔ اب کرک کے محاصرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر تم لوگوں نے شہر کے اندر سے کوئی کارروائی کی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مارے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر باقی عمر ناقابل برداشت اذیتوں میں گزارو گے۔ میں تمہیں صرف زندہ اور سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ عثمان سارم سر جھکائے وہاں سے چل پڑا۔ اسے رینی کی آواز سنائی دی، سوچو عثمان، سوچو۔ میری باتیں ایک غیر قوم کی لڑکی کی باتیں سمجھ کر ذہن سے اتار نہ دینا۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ کرک ہے، شعبک نہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے کمانڈروں کو آخری ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ صلیبی چوکنے اور بیدار ہیں۔ میری جاسوسی مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک جنگ کرک سے باہر لڑنی پڑے گی۔ شہر کے اندر سے مسلمانوں نے کوئی زمین دوز کارروائی کی تو شاید وہ ہمارے کام نہیں آ سکے گی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے مارے جائیں۔ میں انہیں اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انہیں بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ حملہ تیز اور بہت سخت کرو۔ ایسے ہی چند اور ضروری احکامات کے بعد سلطان ایوبی نے اس فوج کو کوچ کا حکم دے دیا جسے کرک کا محاصرہ کرنا تھا۔ کوچ سورج غروب ہونے کے بعد کیا گیا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ صبح طلوع ہونے تک فوج کرک کے مضافات میں پہنچ گئی، جہاں سے محاصرے کی ترتیب میں آگے بڑھی۔ اس فوج کے سالار کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا کہ راستے میں اسے صلیبیوں کا کوئی ایک دستہ بھی نظر نہ آیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ صلیبیوں نے باہر بھی فوج ہیمہ دان کر رکھی ہے۔ اسے ایسے راستے سے بھیجا گیا تھا جس طرف صلیبیوں کی فوج نہیں تھی۔ پھر بھی مزاحمت ضروری تھی، جو بالکل ہی نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی اس فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کی دیواروں سے تیروں کی بارش برسنے لگی۔ سلطان ایوبی کی فوج نے اس کے جواب میں کوئی شدید کارروائی نہ کی۔ اس کے کماندار ادھر ادھر سے دیواروں پر چڑھنے یا نقب لگانے کی یا کسی دروازے کو توڑ کر اندر جانے کے امکانات دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو بھی خاموش رکھا۔ ان کے ساتھ وہ جاسوس تھے جو شہر سے واقف تھے۔ وہ انہیں بتا رہے تھے کہ اندر کون سی اہم جگہ کہاں ہے۔ شہر کے اندر ابھی کسی کو خبر نہیں ملی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن یہ محاصرہ ابھی مکمل نہیں تھا۔ عقب ابھی خالی تھا۔ جہاں دو دروازے تھے، اچانک قلعے کے اندر فوجی علاقے میں آگ برسنے لگی۔ یہ آتش گیر مادے والی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی ایجاد تھی۔ یہ منجنیکوں سے اندر پھینکی جا رہی تھیں۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فوج قلعے کی دیوار پر چڑھ گئی ہے اور باہر کو تیر پہ تیر چلا رہی تھی۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عیسائی اور یہودی باشندے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ مسلمان باشندے دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ وہ سلطان ایوبی کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو دعاؤں کے ساتھ بڑی خطرناک سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ یہ وہاں کے نوجوان تھے، جن میں لڑکیاں بھی تھیں، اور ان میں سلطان ایوبی کے 15 چھاپا مار بھی تھے۔ شہر کی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہیں اکٹھے ہو گئے اور قلعے کے بڑے دروازے کو اندر سے کھولنے یا توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دروازہ بہت مضبوط اور موٹی لکڑی کا تھا، جس پر لوہے کی موٹی موٹی پتریاں بھی مڑی ہوئی تھیں۔ اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ باہر سے مسلمان فوج نے دروازے پر منجنیکوں سے ہانڈیاں پھینکی۔ یہ دوسری قسم کی تھیں۔ یہ ٹوٹتی تھیں تو ان میں سے سیال مادہ بکھر جاتا تھا۔ اس پر فلیتے والے آتشی تیر چلائے جاتے تو سیال مادہ کو آگ لگ جاتی تھی۔ اس طریقے سے دروازے کو آگ لگائی گئی، لیکن لوہے نے لکڑی کو نہ جلنے دیا۔ دروازہ بہت ہی مضبوط تھا۔ اوپر سے صلیبیوں نے وہ تیر برسانے شروع کر دیے جو بہت دور تک جاتے تھے۔ یہ منجنیکوں تک پہنچ گئے، جن سے کئی آدمی زخمی اور شہید ہو گئے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے منجنیکیں پیچھے کر لی گئی اور آگ پھینکنے کا طریقہ ناکام ہو گیا۔ ہر مسلمان تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ قلعے کی دیواروں پر جو دشمن کے سپاہی ہیں ان پر تیر برسائیں۔ سارا دن دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ ہوا میں صرف تیر اڑتے نظر آتے تھے۔ صلیبی دفاعی پوزیشنوں میں تھے اور دیواروں کی بلندی پر بھی تھے، اس لیے زیادہ نقصان مسلمان فوج کا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے نقب زن جو قلعوں کی دیواریں توڑنے کے ماہر تھے، ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ دیوار میں کہاں شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ وہاں چاروں طرف سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ دیوار کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نقب زنوں کی 8 آدمیوں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ یہ جانباز جب دیوار سے تھوڑی دور رہ گئے تو اوپر سے ان پر اس قدر تیر برسے اور تیروں کے ساتھ اتنی زیادہ برچیاں آئیں کہ 8 جانباز وہیں شہید ہو گئے۔ ایک ایک کے جسم میں کئی کئی تیر اور برچیاں لگی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ رینی اپنے گھر میں تھی۔ اس کا باپ تھکا ہوا آیا تھا۔ یہ کہہ کر سو گیا کہ جلدی جاگ اٹھے گا کیونکہ رات کو بھی اسے کام پر جانا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شہر کے مسلمانوں کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ اندر سے کوئی بڑی خطرناک کارروائی کرنے والے ہیں۔
ہمیں ہر ایک مسلمان گھرانے پر نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کسی ملازم کی بجائے رینی نے دروازہ کھولا۔